آیت تلاوت کی جو صیام کے متعلق ہے، روزے کے متعلق ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ مہینہ ہی اس کا چلتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کائنات کے اندر جو چیزیں بنائی ہیں وہ بے محل بے موقع نہیں بنائی۔ جو چیز اللہ تبارک تعالیٰ نے بنائی ہے اس کا کوئی نہ کوئی پس منظر ہے، اس کا کوئی مطلب ہے، ریزن ہے، بغیر کسی وجہ کی وہ چیز نہیں بنائی۔ اللہ تبارک تعالیٰ کا قرآن کریم میں ارشاد ہے، اس جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے کائنات کے اندر جتنی چیزیں پیدا کیا یا جو کچھ بنایا لا یعنی نہیں بنایا، بلا سبب کے نہیں بنایا کہ یوں ہی اللہ تبارک تعالیٰ نے اس چیز کو بنا دیا جو ہمارے عقل میں آنے والی نہیں۔ اسلام وہی ہے جو بات میجک کے مطابق ہو، عقل کے مطابق ہو، جو بات لوجک پر نپتی اور تولتی اور فٹ بیٹھتی ہو، سمجھ لیجئے کہ اسلام کی بات ہے۔ اسلام کی ایک خصوصیت یہی ہے، اسلام ایک آفاقی اور مقدس مذہب اسی وجہ سے کہ اسلام کی کوئی بھی بات، اللہ کا کوئی بھی حکم عقل کے خلاف نہیں، شریعت کا کوئی بھی کام عقل اور لاجک کے خلاف نہیں۔ یہ نہیں کہ ہمارے پردادا ایک چیز کرتے آ رہے تھے تو ہم بھی یہ کریں گے، ہمارے یہاں یہ رسومات ہے، پہلے سے یہ ہوتا چلا آ رہا ہے، اسی وجہ سے ہم یہ رسومات کرتے ہیں، چاہے وہ اس سے ہمارا جانی نقصان ہو، چاہے مالی نقصان ہو، چاہے دین کا نقصان ہو، چاہے ایمان کا نقصان ہو، چاہے اس سے ہمارا معاشرہ ٹوٹتا ہو، چاہے ہمارے رشتہ دار ٹوٹتے ہوں، ہمارے خاندان ٹوٹتے ہوں، لیکن وہ چیز ہمارے معاشرے میں ہے، ہمارے یہاں وہ رسومات پہلے سے چلی آ رہی، تو ہم اس کو منائیں گے، ایسا کریں گے اگرچہ وہ ہماری عقل میں چیز آئے یا نہ آئے۔ تو اسلام ایسا نہیں، اسلام کی اسی وجہ سے خصوصیات ہے، اسلام اسی وجہ سے پورے مذاہب کے اندر تقریباً اس وقت دنیا کے اندر 4200 مذہب چل رہے ہیں، ان میں سے سب سے زیادہ سپر و آفاقی مذہب، اس کے اندر گیویتی اور قوت کشش ہے، لوگ اس کی طرف دوڑے چلے آتے ہیں دن بدن۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام اور شریعت کی کوئی بات عقل کے خلاف ہے ہی نہیں، کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے کوئی کام، کوئی بات یوں ہی نہیں انسانوں کے اوپر مسلط کر دیا ہے، بلکہ اس کی کوئی نہ کوئی وجہ۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے جو مقدس مہینہ، اللہ تبارک تعالیٰ نے جو روزوں کو فرض کیا ہے، جو روزے ہم کو عطا کیے ہیں، تو یوں ہی نہیں، اس کا بھی ایک مقصد ہے اللہ تبارک تعالیٰ کہ ہم نے انسانوں کے اوپر روزے کیوں فرض کیے، اور یوں ہی نہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے صرف ہمیں آپ کے اوپر یہ روزہ کو فرض کیا ہے، واجب قرار دیا، بلکہ قرآن کی اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ اس سے پہلے جو امتیں تھیں وہ بھی روزہ رکھا کرتی تھی کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، اے ایمان والے تم روزہ رکھا کرو جیسے کہ پہلی امتوں پر روزہ رکھتی تھی، جیسے تم پر بھی روزے فرض کیے گئے ہیں، جیسے کہ پہلی امت پر یہ روزے فرض کیے گئے۔ اور اگر ہم بہت سارے مذاہب کا مطالعہ کریں تو ہم کو معلوم ہوگا کہ ہمارے غیر مسلم بھائی وہ بھی روزہ رکھتے ہیں کسی نہ کسی شکل کے اندر، عیسائی بھی رکھتے ہیں، کی فاسٹ رکھتے ہیں، اور ہمارے غیر مسلم بھائی، ہم وطن بھائی بھی جو ہے برت کے نام سے رکھتے ہیں، بہت سارے۔ جس طریقے سے ہمارے میں یہ فرض روزہ ہے، رمضان کا فرض عین روزہ ہے، بعض نفلی روزے ہوا کرتے، بعض مستحب روزہ ہوا کرتے ہیں، سنت کچھ روزے سنت ہوا کرتے تھے، اسی طریقے سے ان میں بھی ہے کہ کبھی کروا چوتھ کا بھی روزہ ہوتا تھا، برت
عورتیں اپنے جو ہے پتیوں کے لمبی آیو کے لیے جو ہے منوکامنا کے لیے وہ برت رکھا کرتی تھی، روزہ رکھا کرتی تھی۔ عیسائی بھی کی فاسٹ کے نام سے اسے یاد کرتے روزہ رکھتے تھے۔ تو قرآن کہتا ہے پہلی امتیں بھی روزہ رکھا کرتی تھیں، یہ آپ کے اوپر صرف نہیں روزے کو مسلط کر دیا، لیکن جو ہم نے آپ کے اوپر روزہ کو فرض کیا ہے اس کی بھی بہت بڑی وجہ ہے، لیسن اس کا مقصد ہے کہ آدمی جب صبح شام تک بھوکا رہے گا، پیاسا رہے گا، اس کو بھوک اور پیاس کا احساس ہوگا تو اس کو غربہ کا خیال آئے گا کہ کتنے سارے جو ہمارے دیش کے اندر، ہمارے محلے کے اندر، ہمارے گاؤں کے اندر، ہمارے پڑوس کے اندر ایسے ہیں جو ان کو 2 وقت جو ہے پیٹ بھر کر کبھی روٹی بھی نہیں ملتی، تو خیال آئے گا ہمارا۔ جب ہم روزہ رکھیں گے بھوک پیاس کے اندر، جب ہم مبتلا ہوں گے تو ہم کو ان صحابہ اکرام کی قربانیوں کا ہم کو خیال آئے گا، پیغمبر علیہ السلام کی زندگی ہمارے سامنے آئے گی، مولا علی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے شہیدی بیوی حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سامنے نظر آئی۔ کیا آپ دیکھتے ہوں گے کہ رمضان کے عالم میں روزے کی حالت میں اکثر جو غزوہ رمضان کی حالت میں ہوئی ہیں، غزوہ بدر ہے، رمضان کی حالت میں غزوہ 2 رمضان کو جمعہ کے دن ہوا، بھوکے پیاسے الہی کلمت اللہ کے لیے، دین کے لیے، اپنے ایمان اور دین کو بچانے کے لیے، اپنی مسلمان بھائی اور بہنوں کی عصمت اور عزت و عفت کو بچانے کے لیے غیروں سے جہاد کر رہے ہیں، اور تاکہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ میں اللہ کی راہ میں جب شہید کیا جاؤں گا تو میں روزے کی حالت میں جاؤں گا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزے دار کے اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ روزے دار کے معدے سے جو بو آتی ہے تو اس بو کی خوشبو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک مشک اور عنبر و زعفران کی خوشبو سے زیادہ محبوب ہے۔ آپ پتہ لگا لیجیے یہ عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کو کتنا محبوب ہوگا۔ قیامت کے دن جب سارے انسان جب زندہ کیے جائیں گے تو کچھ لوگ ہوں گے، ایک گروہ ہوگا، فریق ہوگا جس کے جسم سے خوشبوؤں کے انبار پھوٹ رہے ہوں گے اور وہ اپنے خوشبو کی وجہ سے پہچانے جائیں گے۔ لوگ پوچھیں گے کون لوگ ہیں جو اتنی اچھی خوشبو ان کے جسموں سے پھوٹ رہی ہے، نہ ہم نے دنیا میں کبھی دیکھی ہے، نہ تو سونگھی ہے، نہ کبھی محسوس کی ہے، کون سی خوشبو ہے؟ تو آواز آئے گی کہ یہ روزے دار ہے، دنیا میں اللہ کے لیے روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو روزے کا ایک مقصد تو یہ تاکہ انسان جب بھوکا پیاسا ہوگا، تاکہ جناب کریم محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ان کے سامنے آئے گی کہ پیغمبر علیہ السلام کی حدیث سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا شمال کے اندر فرماتی ہیں کہ میرے آقا، میرے مولا سید الکونین حضرت محمد مصطفیٰ کالی کملی والے جناب کریم محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی 2 وقت پیٹ بھر انہوں نے کھانا نہیں کھایا، پوری زندگی ان کی گزر گئی، فاقے کے فاقے پر وقت گزار دیا کرتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کئی دنوں کے بعد مزدوری ملی، کام ملا، 5-6 دن ہو گئے، گھر فاقے پر فاقے، روزہ پر روزہ رکھتے گئے۔ جب وہ مزدوری کر لاتے ہیں اور گھر میں کچھ بنتا ہے تو کھانا تقسیم ہوتا، کچھ بچوں کو دیا جاتا ہے، حسن کو، حسین کو اور حضرت علی کو، اور جو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حصے میں ایک روٹی آتی، اس روٹی کو کپڑے میں لپیٹتے ہیں اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتے ہیں کہ میرے ابو کے پاس پہنچا دینا، کئی دن ہو گئے وہ بھوکے، ان کے گھر میں چولہا نہیں جلا، کھانا نہیں کھایا۔ تو ایک تو اللہ تبارک تعالیٰ نے امت مسلمہ پر روزے کو فرض قرار دیا تاکہ بھوک اور پیاس کی حالت میں رہے اور اس چیز کو محسوس کرے کہ ہم سب کے آقا اور سردار جس کی وجہ سے
ہم اس دنیا کے اندر سانس لے رہے ہیں، جو دنیا کی بہاریں، یہ لب، یہ چمک، یہ آبشارے، یہ خوبصورت جھرنے، یہ زمین، یہ آسمان، یہ چاند اور ستارے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات جو بسائی ہے، جو سجائی ہے، جو ایک سنسار اللہ نے پیدا کی ہے، اس محبوب کبریا جناب کریم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتیوں کا صدقہ ہے کہ اگر آپ نہ ہوتے کچھ نہیں ہوتا۔ اللہ کہتے لولاک لما خلقت الافلاق، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نہ ہوتے تو میں کائنات کو بناتا ہی نہیں۔ پتہ چلا جو کائنات کے اندر جو چیزیں نظر آ رہی یہ میرے محبوب جناب کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کا صدقہ ہے جو نظر آ رہی۔ پتہ چلا یہ ایک ایک سانس جس کے تنو تن ہم اپنے پھیپھڑوں میں لے جاتے ہیں اور جو ہمارے لیے زندگی کا سامان ہے، یہ جناب کریم حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا بعثت کا صدقہ ہے، تاکہ ہمیں یہ روزہ رکھے اور محسوس کرے اپنے اندر کہ واقعی ہم پیغمبر علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں، ہمارے وہ آقا ہیں، ہمارے مولا ہیں، ہمارے لیے کل قیامت کے دن سفارش کریں گے، تاکہ ان کی زندگی کو پتہ چلے کہ آقا علیہ السلام کیسی بھوکی پیاسی اور زندگی گزارتے تھے۔ وہ خود تو اپنے پیٹ پر پتھر باندھتے تھے، لیکن اپنے پڑوسیوں کا اور اپنے اور دیگر اپنے ساتھیوں کا، رشتہ دار قارب کا، غریبوں کا، غربا کا کس قدر، مساکین کا کس قدر خیال رکھتے تھے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک روزہ کو امت کے اوپر فرض کیا، اور ایک دن کے لیے نہیں، 2 دن کے لیے نہیں، پورے 1 مہینے کے لیے اس روزے کو فرض کیا، تاکہ یہ امت محسوس کرے کہ غریب لوگ، غربا لوگ، مسکین لوگ کس طریقے سے زندگی گزارتے ہیں، ان کا ہمارے اوپر کیا حق ہے کہ کوئی بھی ہمارا پڑوسی، کوئی بھی ہمارا ملک کو، کوئی بھی ساتھی ہو وہ بھوکا نہ سونے پائے اور وہ غربت کی زندگی نہ گزارنے پائے۔ اگر اس کی ضرورت ہے تو ہمارا یہ ملی فریضہ بنتا ہے، یہ اسلام نے طریقہ سکھلایا ہے، یہ روزے کے اندر بتلایا ہے کہ آپ کو اللہ نے دیا ہے تو ان کی ضرورتوں کا خیال رکھیے۔ روزے کا ایک تو مقصد یہ ہے، اسی وجہ سے اسلام بڑا آفاقی مذہب ہے کہ اللہ شریعت نے جو چیز وضع کی انسانوں کے اوپر جو بنائی ہے وہ بے محل، بے موقع، بے عقل کی چیز نہیں بنائی کہ یوں ہی کرتے رہو۔ ہمارے باپ دادا بعد رسومات ہوتی ہمارے گھروں کے اندر، اگر پوچھا جائے بھائی آپ یوں کیوں کرتے ہیں، نہ تو آپ اس کو دنیا کا کوئی فائدہ ہے نہ تو دین کا فائدہ ہے، آپ کیوں کرتے ہیں؟ تو کہتے ہیں ہمارے پرکھوں کے اندر اور ہمارے بڑوں میں ایسا چلا ہوتا آیا، ہمارے خاندان کے اندر، ہمارے رشتہ داروں میں، ہمارے گھرانوں میں ایسا ہوتا تھا، اسی وجہ سے ہم کرتے ہیں، اس کا کوئی مقصد نہیں۔ آقا علیہ السلام حضرت جناب کریم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس دنیا کے اندر گانے بجانے اور پرانی رسومات کو مٹانے کے لیے مبعوث کیا گیا ہوں، بھیجا گیا ہوں۔ ایک آقا کی ایک حدیث ہے کہ ساری رسوماتوں کو مٹانے کے لیے بھیجا کیا گیا ہوں۔ قرآن کہتا ہے قال اساطیر الاولین، یہ تو پرانے لوگوں کی رسومات ہیں، کہاوتیں ہیں، ان کے ڈھپوسلے ہیں۔ تم اب زندگی گزارو، تم کو جو بھی کام کرنا ہے، بچے کی پیدائش سے لے کر اور ماں کی گود سے لے کر اور مٹی کے لحد اور قبر تک جتنا کام کرنا آپ کو دیکھنا کہ ہماری شریعت کیا بتلاتی ہے، اس شریعت کے مطابق سارے عمل کرنا۔ تو اسلام یوں تو آفاقی مذہب ہے کہ کوئی بھی اس کا کام اور کوئی بھی عمل، کوئی بھی حکم عقل کے خلاف نہیں۔ دوسری بات اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ روزے کا مقصد بتایا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے کہ پہلی امتوں میں روزہ فرض کیا گیا تھا، آپ روزہ رکھیے۔ یہ اسلام کی سب سے بنیادی اور اہم پہلو ہے۔ جس طریقے سے اسلام کی 5 بنیادی چیزوں میں سے روزہ بھی اسلام کی بنیاد ہے۔ آپ روزہ رکھیے، اس کا مقصد اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی آ جائے، پرہیزگاری آ جائے، تقوی و پرہیزگاری آ جائے، تاکہ تم آگے روزہ رکھنے سے انسان کے اندر وہ صفات پیدا ہو جاتی ہے
جو ہے قدرتن نیچرلی وہ صفت اللہ تبارک تعالیٰ پیدا فرما دیں گے کہ انسان کے اندر تقوی پیدا ہو جائے گا، کہ وہ جب بھی زندگی گزارے گا، جب بھی کوئی کام کرے گا تو اس کام کو تقوی پر وہ جانچے گا، ناپے گا۔ تقوی اس کے لیے ایک تھرمامیٹر ہو جائے گا، تقوی اس کے لیے ایک ترازو ہو جائے گا کہ آیا ہم یہ کام کرنا چاہتے تو ایسا تو نہیں ہے کہ اس کام سے جو ہم کام کریں جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو کہیں میرا اللہ ناراض ہو جائے۔ تو تک روزہ سے ایک مقصد یہ حاصل ہوتا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا اس سے تقوی پیدا ہوتا۔ اور بعض علماء لکھتے ہیں، شارحین لکھتے ہیں کہ ہاں اگر کوئی شخص روزہ رکھتا ہے اور تقوی نہیں اختیار کرتا ہے تو اس کو بھوکا اور پیاسا کے علاوہ کچھ نہیں حاصل ہوتا، اس کے روزہ کا ثواب نہیں ملے گا، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے کہ روزہ رکھنے کا مقصد کیا ہے؟ تقوی اختیار کیجیے۔ تقوی کہتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ سے ڈرنا، تقوی کہتے ہیں کہ گناہوں سے بچ کر زندگی گزارنا، کہ صبح سے لے کر شام تک اپنی اپنی زندگی کے اندر دیکھے ایسا تو نہیں ہم نے روزہ رکھا ہے اور ہم نے جو ہے گناہ والا کام کر دیا، تقوی کے خلاف کام کر دیا، ایسا تو نہیں ہم نے روزہ رکھا ہے اور روزہ رکھ کر کے ہم نے اپنی والدین کی نافرمانی کر دی، ایسا نہیں ہم نے روزہ رکھا کسی سے جھگڑا کر لیا، اپنے رشتہ دار یا پڑوسی سے ہم نے قطع تعلق رکھ لیا، ایسا نہیں کہ ہم روزہ رکھتے اور روزہ رکھنے کے باوجود بھی ہم جو ہے شراب پیتے ہیں، ایسا تو نہیں کہ ہم روزہ رکھتے اور روزہ رکھنے کے باوجود بھی اپنی والدین کی نافرمانی کرتے ہیں۔ تو ہم کو یہ دیکھنا ہوگا کہ ہم روزہ رہتے ہیں تو کیا ہمارے اوپر جو ہے تقوی ہم اختیار کرتے ہیں کہ نہیں۔ تو لکھا ہے کہ جو شخص روزہ رکھتا ہے اور تقوی اختیار نہیں کرتا ہے تو اس کا روزہ نہیں مانا جائے گا، گویا کہ وہ بھوکا اور پیاسا سارا دن اس نے جو ہے گزار دیا، اس کے روزہ کا ثواب دی۔ ایسا تو نہیں کہ ہم روزہ رکھتے اور ہم غیبت کرتے، ایسا تو نہیں ہم روزہ رکھتے ہیں اور روزہ بھی رکھتے ہیں اور دوسرے کی طرف سے اپنے پڑوسی کی جانب سے، اپنے گھر میں اپنے بہو کی جانب سے یا اپنے کسی رشتہ دار کی جانب سے ہم اپنے دل کے اندر کینہ رکھتے ہیں، حسد رکھتے ہیں اور ہم روزہ بھی ہیں، یہ روزہ نہیں مانا جائے گا۔ پیغمبر علیہ السلام کا فرمان ہے کہ ایسے انسان کے لیے صرف بھوکا اور پیاسا کے علاوہ کچھ نہیں اس کو حاصل ہوگا، اس کا روزہ نہیں لکھا جائے گا جب تک کہ وہ تقوی نہیں اختیار کرے گا۔ تو ایک مقصد یہ۔ دوسرا ہے کہ اگر کوئی بندہ جب روزہ رکھتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کے اندر یہ صفت پیدا کر دیتے ہیں کہ وہ تقوی متقی اور پرہیزگار ہونے لگتا ہے، وہ اس کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ اس کے قلوب کے اندر تقوی جیسی جو اہم چیز کو انجیکٹ کرنے لگتے ہیں اس روزے کی برکت کی وجہ سے۔ تو ایک تو روزہ کا مقصد یہ ہے۔ تو اسلام کے اندر جتنے احکام ہیں وہ کوئی عقل کے خلاف نہیں ہے، اور روزے کو جو فضیلت حاصل ہوئی ہے، جو برتری حاصل ہوئی ہے، وہ اور بھی کسی چیز کی وجہ سے نہیں بلکہ قرآن کریم کا نزول، قرآن جیسی بابرکت کتاب جو مسلمانوں کے لیے دستور العمل ہے، حیات زندگی ہے کہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ، ہم نے قرآن کو رمضان المبارک کے اندر اتارا، اس وجہ سے سب جانتے کہ جو ہے سال کے اندر مہینہ 12 ہوتے ہیں، لیکن جو رمضان کا مہینہ ہوتا ہے اس کی برتری اسی وجہ سے کہ اس مہینے کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کا نزول فرمایا۔ قرآن جیسی بابرکت کتاب، قرآن وہ کتاب ہے کہ قرآن مقدس کتاب جس مہینے کے اندر نازل ہوئی وہ مہینہ افضل ہو گیا۔ قرآن جیسی بابرکت کتاب جس قوم کو دی گئی، جس امت کو دی گئی، وہ امت اشرف المخلوقات بن گئی ہے۔ قرآن جیسی مقدس کتاب جس شہر یا جس بستی کے اندر نازل ہوا، وہ بستی جو ام الخبائث مکہ بولی جاتی تھی، گناہوں کی جڑ تھی، وہاں ایسے
کوئی ایسے گناہ نہیں تھے جو مکہ کے اندر کیے نہ جاتے ہو، لیکن جب قرآن آیا تو ام القریٰ بن گیا، ام الخبائث سے اس کو کتنی فضیلت حاصل ہوگی۔ پوری دنیا کے لوگ تمنا کرتے ہیں کہ ہم مکہ جائیں اور بیت اللہ کی زیارت کریں۔ یہ کس کی وجہ سے برکت حاصل ہوئی؟ قرآن کی وجہ سے حاصل ہوئی۔ قرآن جس نبی کے اوپر اترا، نبی تو بہت ہے، 1.25 لاکھ پیغمبر انبیاء ہے، تقریباً 1,24,000 اس انبیاء ہوئے زمین کے اندر تشریف لائے، لیکن قرآن جس نبی کے اوپر اترا وہ نبی جو ہے جو سید الانبیاء بن گیا، سارے انبیاء کا سردار ہو گیا۔ قرآن جو فرشتہ لے کر آیا، قرآن کی آیتیں، قرآن کے جو چیزیں، جو قرآن کے احکام جو فرشتہ لے کر آیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، وہ فرشتہ تمام فرشتوں کا سردار بن گیا، وہ روح الامی حضرت جبرائیل ہو گئے۔ تو جو یہ فضیلت حاصل ہوئی ہے اس مہینے کو، یہ قرآن کی فضیلت حاصل، قرآن کی وجہ سے فضیلت حاصل ہوئی ہے۔ تو جتنی بڑی اس مہینے کی فضیلت ہے، اگر کوئی بندہ اس مہینے کے اندر اتنی بڑی جو ہے ناقدری کرے تو اتنا بڑا اس کے اوپر گناہ بھی ہوتا ہے۔ تو ہم آپ پر یہ بات لازمی ہے، ضروری بنتی ہے کہ کم سے کم ہم اگر اس رمضان کے مہینے کے اندر زیادہ سے زیادہ اپنے اوقات کو ہم مساجد کے اندر، ذکر و اذکار کے اندر، توبہ استغفار کے اندر نہیں لگا پاتے ہیں، لیکن کم سے کم اس مہینے کی نہ قدری نہ کریں۔ دوسری بات، اس رمضان کے مہینے کی جو راتیں ہیں، اس راتوں کو فضیلت کیوں حاصل ہے؟ کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ رمضان کے مہینے میں نبی نے فرمایا 4 لوگوں کے علاوہ سب کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ وہ 4 کون لوگ ہیں؟ مدمر خمر، جو شخص شراب کا عادی ہو، نشہ کا عادی ہو، وہ نشہ نہ چھوڑتا ہو، وہ رمضان کے اندر بھی اس کی راتوں میں اگر توبہ استغفار کرتا ہو تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کو معاف نہیں کرتے جب تک کہ اس عادت کو نہ چھوڑ دے۔ دوسری بات فرمائی کہ اس رمضان کی اس راتوں میں، رمضان کی اس مہینے میں دوسرے اس شخص، اس آدمی کی مغفرت نہیں ہوتی ہے جو اپنے والدین کا نافرمان، کہ روزہ رکھ کر بھی اپنے والدین کو جو ہے ڈانٹتا ہے، ڈپٹ کرتا، اپنے ماں سے اونچی آواز میں بات کرتا، آپ کو پتہ نہیں ہے میں روزہ ہوں، ویسے ہی روزہ میں میرا برا حال، آپ دماغ خراب کر رکھتی ہیں۔ قرآن کہتا فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من رحمتي وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، کہ اپنے والدین کے سامنے اونچی آواز میں بات نہیں کر سکتے، اف نہیں کر سکتے، اپنی عاجزی کے بازو اس کے قدموں میں جھکا دیجئے اور اس کے اچھے انداز سے، خوبصورت انداز سے اس کو سمجھائیے۔ اور ہم روزہ رکھ کر اپنے والدین کے اوپر جو اونچی آواز سے بات کرتے اس کو جھڑکتے اور سمجھتے ہم نے ہمارا روزہ مکمل کر لیا، کھانے اور بھوکا پیاسا رہنے کے علاوہ کوئی حاصل نہیں۔ تیسری بات فرمائی کہ اس شخص کی مغفرت نہیں ہوتی ہے رمضان کی راتوں میں، سارے لوگوں کو ہو جاتی ہے جو رشتہ داروں میں قطع تعلق کرنے والا ہو، جو رشتہ کو توڑنے والا ہو، باتوں باتوں پر رشتہ توڑ دیتا ہو، تھوڑے سے معاملات کے اندر رشتے توڑ دیتے ہو آپ۔ اور یہ مشاہدات ہمارے آپ کے معاشرے میں کتنے ہیں کہ کتنے ہمارے وہ رشتہ دار ہیں جن سے ہم سے قطع تعلق ہے، کتنے پڑوسی ہیں جو قطع تعلق ہے، جن سے آنا جانا نہیں ہے، دعا سلام نہیں ہے۔ اور چوتھا، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس شخص کے اللہ تبارک تعالیٰ دعا قبول نہیں فرماتے ہیں جس کی جو ہے روزی حلال نہ ہو۔ ایک حدیث میں کہ اگر ایک شخص بیت اللہ شریف کے اندر خانہ کعبہ کا گلاف پکڑ کر اللہم اغفر لی ربی ربی چیخ رہا ہو، چلا رہا ہو، اپنے ناک اور ماتھا کو رگڑ رہا ہو، لیکن اس کی غذا اگر حلال نہیں ہے
تو اس کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ تو اس چیز کو دیکھنا، احتیاط کرنا ہے کہ رمضان کے مہینے میں کوئی ہمارا رشتہ دار، کوئی پڑوسی ہم سے ناراض تو نہیں ہے، قطع تعلق ہمارے والدین ہم سے ناراض تو نہیں ہیں ہمارے۔ اور ایک یہ کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ رمضان میں اس شخص کی دعا نہیں قبول ہوتی جو دوسروں کے لیے اپنے دل کے اندر کینہ اور حسد پال کر رکھتا ہے اور اس کی غیبت کرتا ہے۔ قرآن نے کہا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ۔ گویا کہ جس طریقے سے گناہ اپنے مردار ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو مار دے، وہ مردہ ہو جائے تو پھر اس کا گوشت کاٹ کاٹ کر کھائے، اتنا بڑا گناہ ہے۔ اسی طریقے سے اپنے کسی ایمان والے بھائی کی غیبت کرنا اور اس کی جانب سے حسد رکھنا، فرمایا اگر اس چیز سے وہ توبہ نہیں کرتا تو رمضان کی لیلۃ القدر کی راتیں ہیں، اس میں یا ربی اللہ اللہ چیختا اور چلاتا، اس کی مغفرت نہیں ہوگی جب تک اس چیز سے وہ توبہ نہ کر لے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو رمضان کے اس مہینے کی، خصوصاً شب قدر کی راتوں کی، ہم سب کو قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخری عشرہ میں جو طاق کی راتیں پڑتی ہیں 21 اور 23 اور 25 اور 29، یہ جو راتیں ہوتی ہیں شب قدر کی راتیں ہوتی ہے، ہمارے دلوں کے اندر یہ بیٹھا ہوا ہے کہ 27ویں رات کو شب قدر کی رات ہے۔ ایسا نہیں 27ویں رات کو شب قدر کی رات نہیں، پیغمبر علیہ السلام نے بتایا ہے کہ شب قدر کی جو راتیں ہوتی ہیں وہ آخری عشرہ، یعنی جو رمضان المبارک کا جو آخری عشرہ 10 دن رہ گئے، اس 10 دن میں جو طاق راتیں پڑتی ہیں، اور طاق راتیں کہتے ہیں 21 کو، 23 کو، 25 کو، 27 کو، 29 کو، یہ شب قدر کی راتیں ہیں۔ اگر کوئی بندہ یہ 5 راتیں رات کو گزارتا ہے تو وہ شب قدر کو ثواب ملے گا۔ صرف ایک رات گزارنے سے پوری شب قدر کا ثواب اس کو نہیں ملتا ہے۔ ہمارے دل و دماغ میں یہ بٹھایا گیا ہے یا کہیں سے سن رکھا کہ 27ویں رات کو شب قدر ہوتی ہے، حالانکہ آخری عشرہ کی طاق راتوں میں شب قدر ہوتی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس رمضان کے آخری عشرہ کے ایام کی راتوں کی ہم سب کو قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ